آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں وہ ریبل ہے. سب سے بڑی فیک نیوز تو یہ خود فیک گورنمنٹ ہے. کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ نے مل کے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو جو ہے گرایا. پیکا کا کالا قانون جو ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین کا گلا دبانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اگر میں فرسٹ ڈرافٹ آف ہسٹری ہی غلط لکھوں گا تو میں ان سے بھی بڑا مجرم ہوں گا جو لوگ اس ملک کی تاریخ کو تباہ کر چکے ہیں. جی السلام علیکم. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج میرے ساتھ موجود ہیں مطیع اللہ جان صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اخبارات، ٹیلی ویژن اور اب سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں. کورٹ رپورٹنگ کے حوالے سے بہت معتبر نام ہیں. تو ان سے تمام گفتگو کریں گے ان کی زندگی کے بارے میں بھی، صحافت کے بارے میں بھی، اور جو اس وقت معاملات عدالتوں کے حوالے سے اور حکومت کے حوالے سے چل رہے ہیں اس پر بھی. میری بڑی خواہش تھی کہ یہ آئیں اور ان سے گفتگو کی جائے. مطیع اللہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج وقت دیا. جی آپ کا شکریہ جی ٹائم دینے کا. تو مطیع اللہ صاحب سب سے پہلے شروع کر لیتے ہیں کچھ بیک گراؤنڈ جو ہے آپ کی صحافت کا، کیونکہ آپ ایک فوجی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کے والد فوج میں تھے، آپ خود فوج میں گئے، لیکن پھر آپ نے وہاں سے ایک طرح سے ڈی ٹور لیا اور آپ صحافت کے میدان میں پہنچ گئے. تو ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیں فادر بھی آرمی میں تھے، بڑے بھائی بھی میجر ریٹائر ہوئے ہیں اب آرمی میں، دوسرے بھی فیملی ممبرس ہیں. شوق مجھے بھی تھا کیونکہ اس وقت بھی آرمی جو تھی کافی پاپولر تھی، اب بھی کافی پاپولر ہے. اس وقت جو آرمی پاپولر تھی اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ایک آرمی کا جنرل جو تھا وہ صدر تھا. تو میں تو والد سے انسپائر ہو کے آرمی میں گیا تھا. سچی بات ہے، جنرل ضیاء الحق سے بالکل نہیں انسپائر ہو کے گیا تھا. والد صاحب ویسے بڑے سخت مزاج کے تھے، تو جس طرح کہ وہ آؤٹ اسپوکن تھے تو میری انسپریشن میرے فادر تھے، تو وہ کچھ انسپریشن زیادہ ہوگی. اور اکیڈمی میں شاید میں اپنے آپ کو کیڈٹ سے زیادہ افسر ہی سمجھتا تھا، تو تھوڑا سا لاؤڈ ماؤتھ بھی تھا. اور بہت ساری دوسرے بھی ایسے ایشوز تھے کہ وہاں پہ ایک مس فٹ قسم کا تصور کرتا تھا اپنے آپ کو بھی. تو فوج نے بھی مجھے مس فٹ ہی سمجھا. اور وہاں سے جب وڈرا ہوا میں فائنلی 3.5 سال کی ایک ٹریننگ کے بعد پی ایم ایس سے، کیونکہ میں میٹرک کے بعد کیا تھا، تو میں نے پھر H8 کالج اسلام آباد میں بی اے کے لیے داخلہ لیا 3rd ایئر میں. اور یہاں سے بینگ اے اسٹوڈنٹ آف H8 کالج میں ریڈیو پاکستان جوائن کیا. انگلش خبریں پڑھنے کا مجھے شوق تھا اور 10 سال تک تقریباً ریڈیو پاکستان میں انگلش نیوز پڑھتا رہا. اور جب میں نیوز پڑھتا تھا تو مجھے تھوڑا سا انٹرسٹ بھی پیدا ہوتا رہا. اور اسی 10 سال کے دوران جنوری 95 میں نے فرسٹ دی فرنٹیئر پوسٹ ڈیلی سے اپنے پریکٹیکل جرنلزم کے کیریئر کا آغاز کیا. پھر NNI، پھر اس کے بعد 4 سال PTV، پھر اس کے بعد انٹر نیوز ایک ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن تھی میڈیا کی، کیمرا لاس کے اوپر ریسرچ کرتا تھا. اور اس کے بعد پھر رائٹرز ٹیلی ویژن، پھر ڈان نیوز 4 سال، پھر 6 سال وقت ٹی وی. اور وقت ٹی وی پھر جو کچھ ہوا وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. تو بہرحال یہ میرا ایک کیریئر ٹائم لائن تھی جرنلسٹیکلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم گلیڈ کہ میں جرنلسٹ بنا، کیونکہ جرنلسٹ کی وجہ سے میں نے دنیا دیکھی اور میں نے ان معاملات کو سمجھا جس سے بطور اسٹوڈنٹ والد صاحب کے ساتھ ویسے ڈسکشن جاتی تھی. تو ہم یہ سمجھیں کہ آپ کے اندر ایک جو ریبیلیس قسم کی سول ہے اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے بہت جلدی، اور وہی پھر آپ کو شاید صحافت میں لے آیا. کیونکہ جب ہم اپنے بڑوں سے کہانیاں سنتے ہیں تو ضیاء الحق کے دور میں شاید فرنٹیئر پوسٹ کی جو ٹیم تھی اور ہیرلڈ کی جو ٹیم تھی وہ شاید سب سے زیادہ صحافت کے میدان میں مزاحمت کر رہی تھیں اس وقت کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف. جی ہاں بالکل. ظاہر ہے فرنٹیئر پوسٹ جو تھا وہ ایک اس وقت کے صوبہ سرحد کا ایک بڑا لیڈنگ نیوز پیپر تھا. وہاں پہ جو پشتون نیشنلزم تھا وہ بھی بڑا اسٹرانگ تھا. تو اور کافی لبرل اور اوپن مائنڈیڈ قسم کے لوگ تھے وہاں پہ. عوامی نیشنل پارٹی بہت ایکٹیو تھی. تو آبویسلی جو کچھ بھی افغانستان میں ہو رہا تھا ریلیجس پارٹیز کے سر کے اوپر، تو ضیاء الحق اور اس افغانستان کے اندر ہونے والی ایکٹیویٹی کے بارے میں فرنٹیئر پوسٹ کی ایڈیٹوریل جو اوپینین تھی وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی. اور ڈیفینیٹلی وہ جنرل ضیاء الحق کی پالیسیز سے اختلاف کرتے تھے وہ اخبار بھی. اور بعد میں تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ درست ہے، کیونکہ پاکستان کو بہت نقصان اٹھانا پڑا اس جنگ کے. اور آج ہماری عسکری اور سیاسی قیادت اس جنگ کو کہتی ہے کہ وہ ایک غلطی تھی اور ہم ایک قسم کا اعلی کار بنے رہے.
تو فرنٹیئر پوسٹ کا بڑا ایک اہم رول تھا. اور جہاں تک ریبیلیس مائنڈ سیٹ کی بات ہے تو یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ آج جو لوگ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کی, پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, عدلیہ اور میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں, ان کو ریبل کہا جاتا ہے. اس سے تو یوں لگتا ہے کہ جو روگ ایلیمنٹ ہیں وہ حکومت میں, اور جو آئین کی بات کرنے والے ہیں وہ حکومت میں اب نہیں رہے. تو یہ ریبیلیس کا لفظ بھی جو استعمال کیا جا رہا ہے بدقسمتی سے, ایک ایسا ایک آئرونک ٹوسٹ آف فیٹ ہوا ہے کہ اب جو آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں وہ ریبل ہیں, اور جو آئین اور قانون کو پامال کرتے ہیں, جو ایکچوئل ریبل تھے, وہ اب حکومت میں آ گئے ہیں. تو ریبل تو اب انگریزوں کے خلاف بھی بغاوت کی تھی, تو اب اس کو بھی بغاوت تو یقینی طور پہ کہا جا سکتا ہے. تو ایک قسم کا استعارہ بن چکا ہے بغاوت, کیونکہ انگریزوں کے خلاف جو اس خطے میں لوگ اٹھے تھے اپنی آزادی کے لیے, تو آبویسلی اب باغی ہونا کوئی اتنی بری بات نہیں ہے. اور پاکستان میں بھی اس وقت صورتحال تقریباً ویسی ہی ہے. تو جب آپ اپنے سفر کو مڑ کے دیکھتے ہیں, آپ نے بڑا انٹرسٹنگ ٹیک دیا یہ ریبل اور نان ریبل پہ, تو اتنے سالوں کے بعد جب آپ اپنی سٹرگل کو دیکھتے ہیں, جو کام آپ نے کیا اس کو دیکھتے ہیں, آپ نے اس سے پہلے کہا کہ آپ کو اور فوج کو شاید لگا کہ آپ وہاں مس فٹ ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہاں نیچرل فٹ ہیں اور آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو نیچرل فٹ سمجھتے ہیں, کیونکہ حکومتیں بھی آپ سے پریشان رہتی ہیں, جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے صحافی ہیں ان میں سے بھی اکثر آپ سے پریشان رہتے ہیں, اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ مطلب وقتاً فوقتاً ایسی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں, کبھی فیصل واڈا, کبھی فروغ نسیم, کبھی کوئی جرنیل, جن کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کے کام سے بڑی تکلیف ہے. دیکھیے, میں تو اپنے آپ کو بہت ہی اس سوسائٹی میں, اس پروفیشن میں فٹ سمجھتا ہوں, کیونکہ میرے خیال میں اس پروفیشن کے لوگ جو ہیں وہ کبھی کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنا کام نہیں کرتے. تو عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ڈاکٹرز کو اپنے کسی ساتھی ڈاکٹر کا آپریشن کرنا پڑ جاتا ہے, کبھی کسی وکیل کو اپنے ساتھی وکیل کے خلاف پیش ہو جانا پڑتا ہے, کبھی کسی انجینئر کو اپنے ساتھی انجینئر کی جو ڈیزائن ہے یا جو اوپینین ہے اس سے اختلاف کرنا پڑ جاتا ہے. تو جن معاشروں میں اختلاف کی گنجائش ہو, چاہے وہ کوئی بھی پیشہ ہو, کوئی بھی معاشرہ ہو, تو وہ معاشرہ, اس کا ہر شہری اور ہر پروفیشنل اس میں فٹ ہوتا ہے. ناراضگیاں کچھ دیر کے لیے ہوتی ہیں, انفرادی ہوتی ہیں, ذاتی ہوتی ہیں, مگر میرے ابھی بھی جرنلزم میں بہت دوست ہیں, اور ایسے بھی دوست ہیں کہ جن کے متعلق بھی میں نے خبریں کی. ایک رواداری ہے, ایک ظرف ہے بہت سے ہمارے صحافی دوستوں میں بھی, وہ سمجھتے ہیں بطور صحافی ایک کیا کام ہوتا ہے صحافی کا سوسائٹی کے اندر. تو میں تو ابھی بھی اپنے آپ کو بہت فٹ سمجھتا ہوں. میں نے ایسے پروگرام بھی کیے ڈان میں جو کہ صحافیوں کے کنڈکٹ سے متعلق تھے, مگر اس کے باوجود میں نے پریس کلب کے الیکشنز بھی لڑے, اور اس میں 500-600 ووٹ تک بھی لیے, اور 400 ووٹ, 500-600 ووٹ اگر آپ پریس کلب میں لے رہے ہیں تو یقینی طور پہ آپ کے مخالفین بھی ہوتے ہیں, مگر پھر آپ کا ساتھ دینے والے بھی, اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ میری ذات کو ساتھ نہیں دیتے, وہ کسی کاز کی وجہ سے مجھے سپورٹ کرتے ہیں. میری ذات میں تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے, میں کوئی فلم ایکٹر یا ماڈل تو ہوں نہیں کہ میری ذات کے اوپر جو ہے میرے ساتھ اٹیچ. میں تو ایک پروفیشنل جرنلسٹ ہوں. تو یہ کہنا کہ میں مس فٹ ہوں, میں تو اس سے اگری نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں جرنلزم میں فٹ ہوں, اور جرنلزم کا کمال یہ ہے کہ میں اگر کسی ادارے میں فٹ ہوں نہ ہوں, جرنلزم میں ابھی بھی فٹ ہوں. اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں, شاید آپ بھی, کہ سوشل میڈیا میں آ کے ہم جیسے صحافی محدود ہو گئے. میں سمجھتا ہوں آج کل کے دور میں سوشل میڈیا میں آنے والے لوگ محدود نہیں, ان کے پیشہ ور جو کام ہوتے ہیں, جو پروفیشنلزم ہوتا ہے, اس میں وسعت آتی ہے. ہم ایک دریا سے سمندر میں آ رہے ہیں. جو مین سٹریم میڈیا تھا جو ایک دریا تھا, تو یہ سوشل میڈیا ایک سمندر ہے جس میں ہم جیسے لوگ خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے ہمیں پہلے اس سمندر میں اترنا پڑا ہے. اینڈ وی آر لکی کہ ہم پہلے اس سمندر میں آئے ہیں, اور ہم نے مین سٹریم میڈیا کے بہت سے اپنے دوستوں کو میں سمجھتا ہوں پیچھے چھوڑ دیا ہے. بالکل. اور جو بھی نیا میڈیم آتا ہے, ظاہر ہے وہ جب آتا ہے تو ایک ریزسٹنس ہوتی ہے, لیکن پھر اس کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس پروفیشن کے لوگ بھی اور دنیا بھی تسلیم کر لیتی ہے. میں ایک جو آپ نے اپنے پروگرام کا ذکر کیا, پہلے آپ نے ڈان نیوز پہ کیا, پھر آپ نے وقت نیوز پہ کیا, جس میں آپ نے صحافت کی خرابیوں کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی,
آج کل بہت بات ہوتی ہے کہ جی فیک نیوز بہت ہے، صحافی جو ہیں وہ لفافے لیتے ہیں اور کنڈکٹ صحیح نہیں ہے پروفیشنلز کا. آپ نے ان کی نشاندہی اس وقت شروع کی تھی جب شاید پروفیشن کے اندر سے کوئی بات نہیں کرتا تھا. اب اس جب آپ کے پروگرام ہوا کرتے تھے اس کو کوئی 10-12 سال میرا خیال ہے ہو گئے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو پیشے کی حرمت تھی وہ بڑی ہے یا ایروڈ ہوئی ہے؟ میرے خیال میں پیشے کی حرمت بڑی ہے اور پروفیشنل جرنلسٹ کی ڈیمانڈ بھی بڑی ہے، لیکن یہ ڈیمانڈ اور حرمت جو ہے یہ عوام کی نظر میں بڑی ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ پروفیشنل جرنلسٹ جو ہیں وہ ان کو سنیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو مین اسٹریم میڈیا سے جو زیادہ تر پروفیشنل جرنلسٹ جو ہیں وہ سوشل میڈیا میں آئے ہیں، تو لوگوں نے ان کو پذیرائی دی ہے اور لوگ ان کو فالوئنگ دیتے ہیں، سبسکرپشن دیتے ہیں، ویوز دیتے ہیں اور رسپیکٹ دیتے ہیں. آپ یقین کریں مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ میں نے جو 22-23 سال میڈیا میں کام کیا ہے، جس میں سے 20 سال سے زیادہ براڈ کاسٹ میں کام کیا ہے، جو پچھلے 2 سال میں سوشل میڈیا کی وجہ سے مجھے ریکگنیشن اور رسپیکٹ ملی ہے، شاید میری 20 سال کے الیکٹرانک میڈیا کے کام میں بھی اتنی رسپیکٹ نہیں ملی ہوگی. یہ ایک بڑی ہی حیرانگی کی بات ہے بہت سے لوگوں کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے بھی کہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر آج کل بہت کم پروفیشنل جرنلسٹ رہ گئے ہیں اور بہت کم لوگوں کو بڑے سنسیئرلی فالو کیا جاتا ہے مین اسٹریم میڈیا پہ اور دیکھا جاتا ہے. بہت سے جو اچھے اینکرز تھے جو کہ مین اسٹریم میڈیا کی نام نہاد ریٹنگ جن کی اتنی ہائی آتی تھی کہ ان کی تنخواہیں بھی 15-20 لاکھ ہوتی تھی، تو اب وہ ریٹنگ ارریلیونٹ ہوتی جا رہی ہے ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے. اور ہم جیسے لوگ جو کہ بے روزگار ہیں پچھلے 2 سال سے، اب اس سوشل میڈیا اس یوٹیوب کی وجہ سے ہم لوگ اس قابل ہو گئے کہ ہم کم از کم ایک ریزنیبل انکم بھی جنریٹ کر پا رہے ہیں، اور یہ کمپلیٹلی کسی ادارے کی مدد کے بغیر ہم آن آور اون جو ہے یہ سب کچھ کر پا رہے ہیں. اس کی وجہ صرف اور صرف عوام کے اندر ہماری پذیرائی ہے، رسپیکٹ ہے، ریکگنیشن ہے، اور سوشل میڈیا کی طرف لوگ زیادہ اس لیے جا رہے ہیں کہ مین اسٹریم میڈیا پہ اگر جھوٹ نہیں تو کمپلیٹ سچ بھی نہیں دکھایا جا رہا. تو اس لیے میرے خیال میں جو سوشل میڈیا ہے اب اس نے کمپلیٹلی ٹرانسفارم کر دیا ہے پاکستان اور دوسرے ترقی پذیر ممالک کے میڈیا سین کو، اور وہ وقت دور نہیں کہ جب جو سوشل میڈیا ہے اس کو ہم ہی لوگ یہاں بیٹھ کے مین اسٹریم میڈیا کہہ رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فینومینا جو پیدا ہوا ہے سوشل میڈیا کے ایکسیپٹنس کے ساتھ، وہ ہے ایک پش بیک کا، ایک آرگنائز ٹرولنگ کا، اور ایک پولرائزیشن جو ہے وہ ہمیں سوشل میڈیا چینلز کے اندر بھی نظر آتی ہے. مطلب کچھ چینلز ایسے ہیں جو ایک خاص جماعت کو پروموٹ کرتے ہیں، کچھ حکومت کو پروموٹ کرتے ہیں، کوئی اور ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی کوئی نقصان ہوا ہے اور ایک جسٹیفیکیشن ملی ہے حکومت کو کہ وہ پی ایم ڈی اے جیسے بل لانے کی کوشش کریں؟ دیکھیں، جسٹیفیکیشن تو کسی قسم کی حکومتوں کو اور طاقتور اداروں کو چاہیے نہیں ہوتی. انہوں نے جو کرنا ہوتا ہے پہلے کرتے ہیں اور بعد میں پھر جسٹیفیکیشن جو ہے بیان کر دیتے ہیں. تو جسٹیفیکیشن تو ان معاشروں میں چاہیے ہوتی ہے جہاں پہ لوگ اخلاقی یا قانونی یا آئینی جواز کی بنیاد پہ تمام فیصلے اور اقدامات کرتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو ہے کسی قسم کی بھی برے سے برے کام کی بھی حکومت کو جسٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کام کر دیتی ہیں اور بعد میں پھر ایک پریس کانفرنس ہو جاتی ہے، کوئی وزیر اطلاعات یا کوئی اور وزیر 2-3-4 بیٹھ کے جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی جواز گھڑ لیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، اور پھر ان کے ہی جو ٹرالز ہوتے ہیں، جو پیڈ ٹرالز ہوتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ان کی جو ہے قصیدہ گوئی کرتے رہتے ہیں اور ان کی پذیرائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں جسٹیفیکیشن کی تو بات بالکل نہیں ہے. اور یہ جو پش بیک آپ جس کو کہہ رہے ہیں، یہ پش بیک نہیں ہے. اگر یہ پش بیک ہوتا تو حکومت جو ہے اتنے گھٹیا ہتھ کنڈوں پہ نہ آتی کہ کالے قوانین کو انٹروڈیوس انہیں کرانا پڑ رہا ہوتا. یہ جو ٹرالز ہیں اور یہ جو حکومت کا سو کالڈ پش بیک ہے، یہ مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے. اگر ان میں ذرا سی بھی اخلاقی اور پیشہ ورانہ اگر ان میں جرت ہے، ہمت ہے، تو پھر یہ کھل کر مقابلہ کریں، پھر اوپن فیلڈ دیں سوشل میڈیا کا. اگر آپ کو اپنے ٹرالز پہ اتنا ہی ناز ہے، اتنا ہی اعتماد ہے، تو پھر آئیں میدان میں.
اپنے ٹرالس کو لے کر آئیں، پھر یہ ایسے کالے قانون لانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر مقابلہ کریں آپ کھلے میدان میں. تو یہ تو یو آر دی گورنمنٹ ان پاکستان از آلویز شفٹنگ دا گول پوسٹ. سوشل میڈیا والے اگر فیک نیوز دے رہے ہیں تو سب سے بڑی فیک نیوز تو یہ خود فیک گورنمنٹ ہے. یہ پرابلم فیک نیوز سے زیادہ فیک گورنمنٹ سب سے بڑا کسی بھی ملک کے لیے پرابلم ہوتی ہے. اور یہی جب آپ کی گورنمنٹ ریپرزینٹیو نہ ہو، جب آپ مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہو، جب آپ نے دوبارہ الیکشن کا کبھی سوچا نہ ہو، جب آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کی حکومت یا اقتدار کسی اور کے مرہون منت ہے، تو پھر آپ فیک نیوز کے نام پہ میڈیا پہ پابندیاں لگاتے ہیں. فیک نیوز کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جو گورنمنٹ کے ٹرالز سے آپ نے اگر نوٹ کیا ہو تو آہستہ آہستہ سوشل میڈیا پہ ان تمام ٹرالز اور گورنمنٹ کے جو پیڈ جو ٹاؤٹ سوشل میڈیا اینکرز تھے ان کی کیسے کریڈیبلٹی آہستہ آہستہ گرتی جا رہی ہے. وہ جو کہتے ہیں نا، یو فول می ونس شیم آن می، شیم آن یو اینڈ فول می ٹوائس شیم آن می. تو بات یہ ہے کہ لوگ بار بار تو بیوقوف نہیں بن سکتے. تو کافی عرصہ گزر چکا ہے، لوگ ان ٹرالز کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اب ان کی حقیقت خود ہی یہاں ہو رہی ہے. اور یہ ٹرالز جو ہیں ان کے آپس میں ہی دست و گریباں بھی ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں حکومت جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ سوشل میڈیا کے سچ سے گھبرا کے کر رہی ہے. فیک نیوز جو ہے کوئی ایسا بڑا چیلنج نہیں ہے، کیونکہ فیک نیوز جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر کسی ملک کی باؤنڈریز کے اندر اس کا عمل درآمد نہیں ہوتا. حکومت جو ہے صرف اور صرف پاکستان کے اندر جو سیاسی مخالفین ہیں، جو اظہار رائے کی بات کرتے ہیں، جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ان کو دبانے کے لیے قوانین لا رہی ہے. اور یہی لوگ جو ہیں اگر کہیں پڑوس ملک میں بیٹھے ہوں یا برطانیہ یا امریکہ میں بیٹھے ہوں تو حکومت ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. اور وہ جس کو فیک نیوز کہہ رہے ہیں وہ انشاءاللہ جمہوریت کے لیے یہ آوازیں اٹھتی رہیں گی. اور اس فیک نیوز کے جو ہے تعین ہے یہ بھی حکومت نے خود نہیں کرنا. بدقسمتی سے ہماری عدلیہ بھی جو ہے اب وہ ایک تماشبین عدلیہ ہے. وہ بڑے بڑے کمروں میں بیٹھ کے، ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے بڑی بڑی دعوے کرتے ہیں آئین اور قانون کی بالادستی کی، مگر ان کو یہ معلوم نہیں کہ کس طرح شہریوں کو اٹھایا جاتا ہے اور پھر کچھ گھنٹوں بعد انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، کس طرح صحافیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، کس طرح پیکا کا کالا قانون جو ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین کا گلا دبانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اور ہماری عدالتیں جو ہیں وہ روٹین میں جو ہیں اپنی تنخواہیں حاصل کر رہی ہیں مہینے کے مہینے. روزانہ چند صفحے کالے ہوتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، لیکن ان فیصلوں پہ بھی عمل درآمد یہ فیک نیوز کے دعوے دار نہیں کرتے. تو یہ سچ بولنے والوں کا یا مشکل سوال پوچھنے والوں کا ایک علاج ہماری حکومت نے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ ڈھونڈا ہے کہ ان کو ڈسکریڈٹ کیا جائے کسی نہ کسی حوالے سے. اب جیسے آپ کا جب کیس ہوا تھا، آپ کی ابڈکشن ہوئی اور تھینکفلی آپ واپس آ گئے، تو ہم نے بہت سنا ان ٹرولز سے کہ جی متی اللہ صاحب نے تو اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ اسائلم لینا چاہتے ہیں، ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، اس لیے یہ ڈرامہ کیا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اب کافی مہینے ہو گئے ہیں کہ آپ کی وہ اسائلم اپلیکیشن کہاں تک پہنچی ہے؟ یہ تو مجھے یقین ہے کہ وہ جو ٹرالز جو اینکر پرسن یہ باتیں کر رہے تھے وہ اپلیکیشن کی کاپیاں ان کے پاس پہنچ چکی ہوں گی میری ان کو اب دکھانا بھی چاہیے. یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. دیکھیں اویس کی یہ آہستہ آہستہ نا یہ ٹرالز اور یہ جو حکومت کے ٹاؤٹ اینکرز ہیں یہ اپنی کریڈیبلٹی کھو رہے ہیں. اور اسی وجہ سے حکومت جو ہے اب قانون سازی کے ذریعے ہمیں کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے. پہلے ان کی کوشش تھی کہ اس طرح کے ٹاؤٹ جو ہیں وہ جو پیٹ ہیں ان کو استعمال کر کے ہماری آواز کو دبایا جائے. لیکن جب وہ انہیں سمجھ آ گئی کہ اب لوگوں کو بھی پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے تو اب وہ اس طرح کی قانون سازی کر کے عوام کی آواز کا گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے میں تو یہاں پہ ہی بیٹھا ہوں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ باہر جا کے میں کیا کروں گا. مگر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے بہت سے ساتھی جو دوست ہیں، صحافی ہیں، لوگ ہیں، ایون کے پولیٹیشنز ہیں، وہ اس ملک سے اگر باہر جاتے ہیں تو وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت غلط کام کر رہے ہیں. ہر ایک کی اپنی حکمت عملی بھی ہوتی ہے، اپنا برداشت کا مادہ بھی ہوتا ہے. اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان کو پاکستانی کہنا چھوڑ دیں یا ان کو ملک دشمن کہنا شروع کر دیں صرف اس لیے کہ وہ ملک سے باہر بیٹھ کے تنقید کر رہے ہیں. وہی تنقید پاکستان میں بیٹھ کے کریں تو وہ ان پہ غداری کا فتویٰ نہیں لگا سکتے یہ لوگ. لیکن وہی باتیں، وہی جملے، وہی الفاظ اگر لندن بیٹھ کے وہ استعمال کر رہے ہو تو کہتے ہیں دیکھو جی ملک
دشمن ہے باہر بیٹھا ہوا ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو جو ہے ووٹ کا حق دیں, ان کو جو ہے وہ زر مبادلہ بھیجتے ہیں, تو وہ سارے اوورسیز پاکستانی جو ملک سے کسی بھی وجہ سے باہر گئے ہوئے ہیں مختلف ادوار میں, وہ سارے کے سارے غدار ہیں اگر وہ پاکستان پہ تنقید کریں گے. تو یہ ایک بڑا ہی عجیب منطق ہے جو اس موجودہ حکومت اور ان کے جو قائد ہیں عمران خان صاحب, ان کی طرف سے عموماً تقریروں میں اپنی پیش کی جاتی ہے. آپ نے عدلیہ کا ذکر کیا, اور آپ پر جو بطور خاص تنقید ہوتی ہے اس کا بڑا حصہ اس سے متعلق ہے کہ آپ پاپولر نیریٹو کو چیلنج کرتے ہیں, آپ فیصلوں کو چیلنج کرتے ہیں جو حکومتیں اور اسٹیبلشمنٹ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کرتی ہیں, اور یہ سلسلہ خاص طور پر پاناما سے شروع ہوا تھا. تو آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ جو عدلیہ فیصلے دے رہی ہے وہ میرٹ پر مبنی نہیں ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ یا حکومت جو نیریٹو دے رہی ہے آج کل, یہ پاپولر بالکل نہیں ہے. اگر آپ اس کو پاپولر کہتے ہیں تو کراچی میں جا کے دیکھ لیں جو اس وقت سپریم کورٹ کے معزز چیف جسٹس کر رہے ہیں, یہ بالکل پاپولر نہیں ہے. مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کو پاپولر فیصلے ہی دینے چاہیے. سپریم کورٹ کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دینے چاہیے, اور میں اس لیے ان فیصلوں کو زیادہ تر تنقید کرتا ہوں کہ میں کمرہ عدالت میں بیٹھا ہوتا ہوں. میں اس لیے تنقید کرتا ہوں کہ مجھے 26 سال ہو گئے, میری آنکھوں کے سامنے سے بہت سے ججز اور چیف جسٹس صاحبان آئے اور چلے گئے. میں اس لیے تنقید کرتا ہوں کہ میں ان 26 سالوں میں نے بڑے بڑے وکلاء کو کمرہ عدالت کے اندر بیٹھ کے آئین اور قانون کی تشریح کرتے سنا ہے, اور میں نے کئی ججوں کے آئین اور قانون کی تشریح کرنے والے فیصلوں کے متعلق ان کی رپورٹنگ کی ہے. میں اس لیے تنقید کرتا ہوں کہ میں بہت قریب سے جو ہے ایوان انصاف کے اور یہ جو کوریڈور آف جسٹس ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے, اور میں جب یہ لوگ جج نہیں بنے ہوتے تو تب بھی میں انہیں جانتا ہوں, اور جب یہ جج بن کے ریٹائر ہو جاتے ہیں تو تب بھی ان کو میں نے قریب سے دیکھا ہوتا ہے. اور پھر وہ تنقید ہوتی کیا ہے, وہ کیا تنقید ہوتی ہے کہ جو جھوٹ اور فیک ہے اور اس کے باوجود بھی کوئی میرے خلاف ایکشن نہیں ہو سکتا. ایسی کوئی تنقید نہیں ہوتی. دل میں چور جن ججوں کے ہوتا ہے وہ یقینی طور پہ اس حوالے سے کوئی سٹینڈ نہیں لے سکتے, اور ہمیں نظر آ رہا ہے جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے. پاناما میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے نہیں ہے, کس طریقے سے ایک سیاسی ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو ایک کنسپریسی کے ذریعے ان کے اقتدار سے اس کو نکالا گیا, کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ نے مل کے ایک ساز باز کر کے جو ہے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو جو ہے گرایا. تو یہ ساری چیزیں تو بہت کلیئر ہیں. میرے لیے بڑا آسان ہے کہ میں ایک سو کالڈ پاپولر نیریٹو کی لائن لے کے میں بھی بہت سارے ایسے چند دوسرے ٹاؤٹ اینکرز کی طرح یوٹیوب پہ لاکھوں کروڑوں روپے کمانا شروع ہو جاؤں. مگر بات یہ ہے کہ ہم تاریخ لکھ رہے ہیں. جرنلسٹ جو ہے وہ ہی رائٹس دا فرسٹ ڈرافٹ آف ہسٹری. اگر میں فرسٹ ڈرافٹ آف ہسٹری ہی غلط لکھوں گا تو میں ان سے بھی بڑا مجرم ہوں گا جو لوگ اس ملک کی تاریخ کو تباہ کر چکے ہیں. تو یہ کم از کم آنے والی نسلوں کو تو ہمیں سچ بتانا چاہیے. اور یہ جو ہم یوٹیوب پہ یا ڈیجیٹل میڈیا پہ جو بھی کر رہے ہیں, دس از گوئنگ ٹو بی انشاءاللہ دی فرسٹ ڈرافٹ آف آور ہسٹری, اور جو آنے والے وقتوں میں ہسٹری ہوگی وہ یقینی طور پہ ڈیجیٹل ہسٹری ہوگی. المیہ یہی ہے نا کہ یہ جو ڈرافٹ آف ہسٹری ہے یہ حکومتوں کو کبھی پسند نہیں آتا. صرف وہ جماعتیں جب اپوزیشن میں چلی جاتی ہیں تو پھر ان کو تشویش ہوتی ہے کہ نہیں میڈیا آزاد ہونا چاہیے.